پھر آگے اللہ رب العزت نے اسی کے ساتھ ایک اور بات کو ذکر کیا، اور وہ یہ کہ دیکھو اللہ رب العزت نے تمہیں پیدا کیا اور یہ بات بھی بتا دی کہ تمہارا سب سے بڑا کھلم کھلا ابدی دشمن تمہارا شیطان ہے، ابلیس ہے، اور اس نے اللہ رب العزت سے وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ میں ان کو ضرور بھی ضرور گمراہ کروں گا، اور گمراہی کے اندر یہ بات کی تھی کہ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ میں اللہ کی تخلیق کے اندر ان سے تبدیلی کرواؤں گا۔ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کس کو کہتے ہیں؟ علماء نے اس کی بعض صورتیں تفاسیر کے اندر لکھی ہیں۔ مثال کے طور پہ مرد کا اپنی داڑھی کا کٹوانا یہ اللہ رب العزت کی تخلیق میں تبدیلی ہے، اپنی بموں کا تراشنا یہ اللہ رب العزت کی تخلیق میں تبدیلی ہے، اپنی پلکوں کے بالوں کو سنوارنا یہ اللہ رب العزت کی تخلیق میں تبدیلی ہے۔ اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو ارشاد فرمایا، اس زمانے میں عورتیں اپنے جسم پر بالوں اپنے جسم کی مختلف حصوں کو گندوایا کرتی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جسم کے مختلف حصوں کا گندوانا یہ حقیقتاً اللہ کی تخلیق کے اندر تبدیلی کرنا ہے، اللہ رب العزت کی لعنت ہو ایسی عورتوں کے اوپر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اپنے جسم کو گندوانا کس کو کہتے ہیں؟ اس زمانے کے اندر مختلف سوئی سے اپنے جسم کے اوپر نقش و نگار بنائے جاتے تھے، آج کے زمانے میں جس کو ٹیٹوز کہا جاتا ہے، اور یہ مرد بھی بنواتے ہیں عورتیں بھی بنواتی ہیں، یہ بھی اللہ رب العزت کی تخلیق کے اندر تبدیلی ہے۔ پھر اسی طریقے سے عورتوں کا اپنے سر کے بال کٹوانا یہ بھی اللہ رب العزت کی تخلیق میں تبدیلی ہے، اور اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے، علماء نے مسئلہ لکھا کہ اگر کوئی عورت اپنے چہرے کے جو روئیں والے بال ہیں ان کو ہٹواتی ہے تو اس کے بارے میں تفسیر ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ اگر وہ بال اتنے زائد ہیں کہ بدنما لگ رہے ہیں تو ان کو ہٹوانے کی گنجائش موجود ہے، لیکن اگر اتنے زیادہ نہیں ہے ویسے ہی ان کو ہٹوایا جا رہا ہے تو یہ ہٹوانا بھی اللہ رب العزت کی تخلیق میں تبدیلی ہے، اور یہ تمام کی تمام صورتیں ناجائز ہیں، حرام ہیں۔ اور یہ تو وہ صورتیں تھیں جو علماء نے مختلف لکھی مختلف دور کی، اور آج کے دور میں اسی مشابہت کی جدید صورتیں آ گئی ہیں، اور وہ جدید صورت یہ ہے کہ ایک مرد اپنے آپ کو عورتوں کے لباس میں ایک مرد اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کرا دے، اپنے آپ کو عورت ہونے کا سرٹیفکیٹ دلوا دے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عورتوں کی مشابہت اختیار کرے، عورتوں کے کپڑے پہنے، عورتوں کی طرح اپنی آواز کو لوچدار کر دے، یہ بھی اسی طریقے سے تخلیق کی تبدیلی ہے۔ اسی کے مخالفت میں اسی کا دوسرا مخالف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت اپنے آپ کو مرد تصور کرنے لگ جائے، مردوں کے اعتبار سے اپنے آپ کو پیش کرنا شروع کر دے، کپڑے مردوں والے پہننا شروع کر دے، مردوں کی طرح کی آواز کو بنا لے، یہ بھی تمام کے تمام اللہ رب العزت کی تخلیق میں تبدیلی کی صورتیں ہیں۔ آج جو ہمارے اس ملک میں ایک قانون بہت زیادہ زیر بحث ہے جس کے اوپر گفتگو کی جا رہی ہے، جس کو کہا جاتا ہے ٹرانسجینڈر ایکٹ، اسی چیز کا نام ہے، اور بنیادی طور پہ بات کی گئی کہ جی یہ قانون اس لیے بنایا گیا ہے کہ جو دنیا کے اندر کچھ افراد ہیں جن کو پاکستان کا قانون خواجہ سراؤں کا نام دیتا ہے، قانونی اعتبار سے ان کا نام ہے خواجہ سرا، تو جو خواجہ سرا کہا جاتا ہے جن افراد کو، یہ ان کے لیے قانون ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ قانونی اعتبار سے بھی انگریزی کے اعتبار سے بھی دیکھ لیا جائے تو خواجہ سراؤں کا ترجمہ ٹرانسجینڈر سے بنتا ہی نہیں ہے۔ خواجہ سراؤں کا اگر انگریزی کے اندر ترجمہ کیا جائے تو وہ ترجمہ بنتا ہے انٹرسیکس، انٹرسیکس افراد کہلاتے ہیں انگریزی کے اندر۔ اردو کے اندر کہا جائے قانونی کتاب کے اعتبار سے تو خواجہ سرا ہے، ویسے اردو کے اندر اور بھی بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ہجڑے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، خواجہ سرا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو یہ وہ افراد ہیں جن کے لیے قانون بنایا گیا، مگر قانون بنانے کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا وہ لفظ ان کے لیے ہے ہی نہیں۔ ٹرانسجینڈر کا لفظ ایک عام لفظ ہے جس کے اندر وہ افراد بھی شامل ہیں کہ جو جسمانی اعتبار سے نامکمل ہیں،
دیکھیں دنیا کے اندر جیسے ایک شخص ہے، اگر ماں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے اور پیدائش کے ساتھ ہی پیدائشی اعتبار سے اس کی آنکھ نہ ہو تو یہ ایک عیب ہے، ہاتھ نہ ہو یہ ایک عیب ہے، بالکل اسی طریقے سے اگر اس کے جنسی اعضاء مکمل نہ ہو تو یہ بھی ایک عیب ہے۔ لیکن شریعت نے اس عیب کے ساتھ اس لڑکا یا لڑکی کو تیسرا کوئی نام نہیں دیا۔ قرآن کریم کہتا ہے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ نے تمہیں جوڑوں کی صورت میں پیدا کیا ہے، یا تو تمہارے اندر مرد ہوں گے یا عورت ہوگی، تیسری کوئی صنف تمہارے اندر نہیں ہو سکتی۔ سوال یہ ہے کہ جس کے اندر اس جنسی اعتبار سے نامکمل کوئی ہے تو اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ بڑا آسان سا قانون شریعت نے بتایا، طبی معائنہ کیا جائے گا، طبی معائنے کے بعد میڈیکل انسپیکشن کے بعد دیکھا جائے گا کہ اس کے اندرونی اعتبار سے انٹرنلی یہ مردوں کے زیادہ قریب ہے کہ عورتوں کے زیادہ قریب ہے۔ مردوں والے ہارمونز ہیں، مردوں والے کروموسومز ہیں، ایکس وائی کروموسومز ہیں تو اس کو مرد تصور کیا جائے گا۔ عورتوں والی ہارمونز اس کے اندر پائے جاتے ہیں، عورتوں کی طرح ایکس ایکس کروموسومز پائے جاتے ہیں تو اس کو عورت تصور کیا جائے گا۔ تو یہ یا تو مردوں کے حکم میں ہوگا یا عورت کے حکم میں ہوگا، اس کے لیے کوئی تیسرا لفظ استعمال کرنا اس کو شریعت نے اس کا تصور ہی نہیں دیا۔ قرآن کریم میں اس کا کوئی تصور موجود نہیں، فقہ کے اندر احادیث مبارکہ میں اس کا کوئی لفظ دوسرا موجود نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی یہ افراد ایسے ہوا کرتے تھے اور ان کو مرد یا عورت کی صورت میں ڈکلیئر کیا جاتا تھا۔ اب ان کی آڑ کے اندر ایک قانون بنایا گیا اور اس قانون کے پیچھے بہت گہری جڑیں موجود ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہیومن رائٹس کی بڑی بڑی آرگنائزیشنز موجود ہیں، انہوں نے دنیا کے اندر سب سے پہلے ایک قانون پاس کروایا جو دنیا کے ہر ملک کے اندر آج پاس ہو چکا ہے، اور جس کے پاس ہونے کا حقیقت یہ ہے کہ شاید بہت ہی کم افراد کو علم ہے کہ یہ کوئی فرق بھی کوئی چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب جہاں کہیں پہ بھی پہلے کوئی فارم فل کرنا ہوتا تھا، کہیں پر بھی کوئی فارم پر کرنا ہوتا تھا تو وہاں پر جیسے نام پوچھا جاتا ہے، نام کیا ہے، ولدیت کیا ہے، تو انگریزی میں ایک لفظ ہوا کرتا تھا سیکس، اس کے ساتھ لکھا ہوتا تھا سیکس، میل یا فیمیل، آپ مرد ہیں کہ عورت ہیں۔ ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن نے تمام کی تمام جگہوں سے قانونی اعتبار سے اس لفظ کو ہٹا کر ایک دوسرا لفظ وہاں پہ استعمال کیا جس کا نام ہے جینڈر۔ اب بظاہر دیکھا جائے تو ہر بندہ دنیا کا کہتا ہے، اور ہم بھی یہی بات سمجھتے تھے پڑھنے سے پہلے تک، کہ جینڈر اور سیکس ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، الفاظ مترادف ہیں، ایک جیسے الفاظ ہیں، جو نام جینڈر کا ہے وہی، جو مطلب جینڈر کا ہے وہی مطلب سیکس کا ہے۔ لیکن ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز نے ان کے درمیان تفریق کر دی۔ جینڈر کہتے ہیں انسان کے جنسی اعضاء کے اعتبار سے بات بیان کرنا کہ اس کے اعضاء مرد کے ہیں کہ عورت کے ہیں، اور یہ سیکس کہتے ہیں انسان کے جنسی اعضاء کے اعتبار سے فیصلہ کرنا کہ اس کے اعضاء مرد والے ہیں کہ عورت والے ہیں، اور جینڈر کہا جاتا ہے انسان کی اندرونی خواہشات کو، اندرونی احساسات کو۔ آپ کے احساسات کیا کہتے ہیں آپ کے بارے میں؟ آپ کا احساس حس یہ ہے کہ آپ مرد ہیں تو آپ اپنے آپ کو مرد کہیں، اور اگر آپ کے احساسات یہ ہیں کہ آپ عورت ہیں تو آپ اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کریں۔ چنانچہ اس قانون کو پاس کروایا گیا، اور آج آپ دیکھ لیں ہمارے اس ملک کے اندر بھی مختلف جگہوں پہ، نادرا کے فارم کو دیکھ لیں، پاسپورٹ آفس کے فارمز کو دیکھ لیں، ہر جگہ پہ سیکس کا لفظ جینڈر کے ساتھ تبدیل ہوا ہے، اور وہاں پر یہ بات ہے۔ اس قانون کو پاس کرنے کے بعد اب یہ اگلا رخ آیا کہ جی ٹرانسجینڈر ایکٹ بنایا جائے، کہ ایک شخص جو کل تک مرد تھا آج اگر وہ کہتا ہے جی میرے اندر عورتوں والی فیلنگ اٹھ رہی ہے، میں اپنے احساسات اور جذبات کو عورتوں کے اعتبار سے محسوس کر رہا ہوں، کہ میں اندر سے عورت محسوس کر رہا ہوں، تو اس شخص کو اس بات کا اختیار ہے، اگرچہ وہ 4 بچوں کا باپ کیوں نہ ہو، اس کو اختیار ہے کہ وہ جائے اور نادرا میں جا کے اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کرا دے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ حقیقتاً ہم جنس پرستی کا دروازہ کھولا جا رہا ہے۔ ایک مرد دوسرے مرد سے شادی نہیں کر سکتا قانونی اعتبار سے پاکستان میں۔ باہر کے مغرب کے بدبو زدہ کلچر کے اندر یہ بات تو اس کی تو اجازت موجود ہے، پاکستان کے قانون میں اجازت نہیں تھی، انہوں نے اس کے لیے طریقہ کاریاں نکال دیا کہ اب کیا ہوگا، ایک مرد جو کل تک مرد تھا آج اپنے آپ کو جا کے نادرا میں عورت ڈکلیئر کرا دے، اور ڈکلیئر کرا کے آئے اور ایک دوسرے مرد سے شادی کر سکتا ہے۔ ایک عورت جو کل تک عورت تھی آج وہ اپنے آپ
آپ کو مرد ڈکلیئر کر کے ایک عورت کے ساتھ شادی کر سکتی ہے. یہ ہم جنس پرستی کا قانون ہے جس قانون کو پاکستان کے اندر لاگو کیا جا رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ امریکہ کی سائیکیٹرک ایسوسی ایشن، امریکن سائیکیٹرک ایسوسی ایشن یہ بات کہتی ہے کہ اگر ایک مرد اپنے آپ کو احساسات اور جذبات کے اعتبار سے عورت محسوس کرتا ہے یا ایک عورت اپنے آپ کو مرد محسوس کرتی ہے تو یہ حقیقتاً اس کا نفسیاتی مسئلہ ہے، سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے، جس کے لیے انہوں نے الفاظ استعمال کیے کہ یہ ایک سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے جس ڈس آرڈر کو صحیح کرنے کے لیے سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ ایسے بندے کے لیے قانون پاس کرنے کے بجائے اس کا نفسیاتی علاج کرنے کی ضرورت ہے. حکومت کو تو یہ چاہیے تھا کہ ایسے افراد کا نفسیاتی علاج کروایا جاتا، لیکن بجائے ان کے نفسیاتی علاج کروانے کے ان کے لیے قانون پاس کروائے جا رہے ہیں. نہ صرف یہ کہ قانون بنائے جا رہے ہیں بلکہ قانون کو پاس کرا دیا گیا. اور مزیدار بات یہ ہے کہ پاس کروانے والے کون ہیں؟ ایک انسان کو حیرانگی ہوتی ہے کہ وہ تمام کی تمام سیاسی جماعتیں جو ایک دوسرے کے مخالف ہیں، دن رات صبح شام ایک دوسرے کو گالیاں دینا ان کا شیوا بنا ہوا ہے، ایک دوسرے کو چور، ایک دوسرے کے لیے ڈاکو، غدار، ہر قسم کے الفاظ استعمال کرنے کو تیار ہیں، ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں. جب اس بل کی باری آتی ہے تو سارے کے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اکٹھے ہو کے اس بل کو پاس کر دیا جاتا ہے. ساری سیاسی جماعتیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں، پاکستان کی بڑی تینوں سیاسی جماعتیں شامل ہیں، ان سب نے مل کر اس قانون کو پاس کر دیا. کیوں بھائی؟ حقیقت یہ ہے، پتہ چلتا ہے یہاں سے کہ حقیقت یہ ہے کہ وہ قومیں، وہ سیاسی جماعتیں جو سیلاب کے اوپر اکٹھے نہ ہو سکیں، پاکستان کی معیشت کے اوپر اکٹھے نہ ہو سکیں، پاکستان کی سیاست پر اکٹھے نہ ہو سکیں، ملک کے مفاد کے اوپر اکٹھی نہ ہو سکیں، وہ اس قانون پر اکٹھی کیسے ہو گئیں؟ یقیناً ان کو کسی بیرونی طاقت نے اکٹھا کیا ہے جو ان کو یہاں پر لائی ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی، بڑی عجیب حدیث مبارکہ ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی قوم پر کسی اور چیز کا ڈر نہیں ہے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ قرب قیامت میں یہ لواطت کے عمل میں مبتلا ہو جائیں گے، ہم جنس پرستی میں مبتلا ہو جائیں گے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ ہم جنس پرستی میں مبتلا ہو جائیں گے تو مجھے ڈر ہے کہ ان کے اوپر آسمانوں سے پتھروں کی بارش ہوگی. یہ ہمیں اس کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. اس بات میں ہمارا کردار یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس پر سب سے پہلے تو اس کو سمجھیں کہ ہے کیا. ہماری پریشانی یہ ہے، ہماری ایک مصیبت یہ ہے کہ ٹرانسجینڈر ایکٹ یا اس طرح کے مسائل کو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا یہ ہے کیا، اس کو پڑھنے کی کوشش ہی نہیں ہوتی، اس پر مستند مواد ہمارے پاس موجود ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیا رہے ہیں، قانون کیا ہے، کیا اس کی پیچیدگیاں ہیں، کیا خرابیاں ہیں. برائے کرم اس کو سمجھا جائے سب سے پہلے تو، اور سمجھنے کے بعد ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جس پلیٹ فارم پہ اس کے متعلق آواز اٹھا سکتے ہیں آواز کو اٹھائیں. آپ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، وہاں پر اس آواز کو اٹھائیں تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہم یہ بات تو کہہ سکیں کہ اللہ میں جس اعتبار سے اس سے بری و ذمہ ہو سکتا تھا میں نے اتنا کام اپنا کیا ہے، میں اس قانون میں یا اس طرح کے قرآن و سنت کے خلاف جو باتیں تھیں میں ان کا حصہ کبھی بھی نہیں بنا. اس بات کا یہ ایک کرنے کا کام ہے. اور دوسرا کرنے کا کام کہ ہم اللہ رب العزت سے دعا کریں، استغفار کریں، معافی مانگیں اللہ رب العزت سے، اپنی جانب سے بھی، اپنی امت مسلمہ کی جانب سے بھی، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے اس ملک میں اسلام کے نظام کو نافذ فرمائے، ہمارے اس ملک کے اندر ہمیں نیک صالح قیادت عطا فرمائے، ایسے افراد عطا فرمائے کہ جو ملک کے ساتھ بھی مخلص ہوں، عوام کے ساتھ بھی مخلص ہوں، اور حقیقتاً اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہوں. تو یہ وَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، شیطان نے اس بات کا اللہ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ اے اللہ میں آپ کے ان بندوں کو اللہ آپ کی تخلیق کے اندر تبدیل کرنے پہ ضرور بھی ضرور آمادہ کر دوں گا. آج یہ جو دنیا کے اندر انسانی حقوق کی پرچار کرنے والی آرگنائزیشنز ہیں، ادارے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری کے سارے ڈکوسنے ہیں کہ جی ہم خواجہ سراؤں کے حقوق دلوانے کی باتیں کر رہے ہیں. بھائی جو مرد اور عورتیں ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے دنیا کے اندر یا خواجہ سراؤں کی تعداد زیادہ ہے؟ یقیناً ان کی مرد اور عورتوں کی تعداد زیادہ ہے. ان کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے کیا آپ نے ان تمام ظلموں کی
کہ جتنے راستے تھے ان کو بند کر لیا. جہاں بات ہو فلسطین پر ظلم و ستم ہونے کی، جہاں بات ہو کشمیر پہ مسلمانوں پہ ظلم و ستم ڈھائے جانے کی، وہاں پر یہ خاموش ہوتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے ڈھکوسلے ہیں اور شیطانی چالوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو پھانسنے کی کوشش ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے بہت زیادہ ہوشیار رہیں اور ہرگز ان کے دھوکوں کے اندر نہ آئیں.